ملک بھر میں 78واں جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران غیر معمولی جرت اور عظیم قربانی کو ہم نے یاد کیا اور خراج تحسین پیش کیا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے جوائن کیا۔ مسعود صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، رائز اینڈ شائن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کیسے ہیں؟ آزادی مبارک سر۔ جی خیر مبارک آپ دونوں کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں آپ کیسے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے جو کل آپ نے مناظر دیکھے، مختلف جگہوں کے تقریبات کے مناظر دیکھے، جوش جذبہ دیکھا لوگوں کا، ذرا اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیجئے۔ جی ہاں بالکل، اٹ واز فینومینل جس طرح آپ لوگ ذکر کر رہے تھے، اور میں نے آئی اٹینڈڈ جو سیرمنی تھی ایٹ جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں، سو اٹ واز جیم پیکڈ، اور اس کے بعد لوگوں میں جو جوش اور ولولہ میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، تو میں نے کل وہ دیکھا، کل تو ایک وہاں پہ بڑی سخت قسم کی شکست ہوئی جب پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی اور نعرے لگاتی ہوئی، جبکہ اب آپ کے جب جہاز گزرے، آپ کے وہاں سے پریڈ وہاں سے گزری ہے، اور دوسرے وہاں پہ فتح 1 سیریز کے ویپن سسٹم لگے ہوئے تھے، تو وہ جذبہ تھا۔ پروبلی دیکھیں کہ اس معرکہ حق نے، اس بنیان المرصوص نے جو ہماری قوم جو متحد نہیں تھی اس کو متحد کیا ہے، اور جس کی وجہ سے قوم ہمارے ساتھ تھی اور پاکستانی عام فوجیں نے اکارڈنگلی اس قوم کی مدد سے دشمن کو ہم نے شکست دی ہے۔ سو اتحاد بہت امپورٹنس ہے، اور دیکھیں کہ جو ہمارے بابائے قوم تھے اور جو تحریک آزادی کے جو رفقائے کار تھے، ان کی انتھک محنت تھی، انہوں نے اس وقت کے جو مسلمانوں کو متحد کیا، اینڈ سبسیکوینٹلی جتنے بھی لیڈرز تھے جنہوں نے پاکستان میں اپنا رول ادا کیا، ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم آزادی سے یہاں پاکستان میں سانس لے رہے ہیں۔ 20 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، دیکھ لیں ان کی حالت وہاں پہ کیا ہے، جس طرح کی وہ زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں تو شکرانہ اور اللہ کا ہر دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ماشاءاللہ، بالکل۔ اور جو تمغات دیے گئے خاص طور پہ ایئر فورس کے وہ آفیسرز جن کو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور بس ہمارے امیجنیشن میں تھے ہمارے ہیروز، ان کو ہم نے ایکچولی دیکھا، اتنی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اتنے ینگ آفیسرز، اسکواڈرن لیڈرز، ونگ کمانڈرز، اور ان کو یہ اعزاز ملے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی یونیک بات ہے سر کہ اتنے اپنے کریئر کے شروع میں اتنے بڑے آپ کو جو ایوارڈز ملنا، تمغات ملنا، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، ضروری بھی ہے، بہت بڑی بات ہے، اور سب کے لیے انسپریشن ہے۔ جو آپ نے اس ملک کے لیے کیا ہے، یہ ملک بھی آپ کو ایکنالج کر رہا ہے۔ بالکل سر، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی ہاں، دیکھیں یہ ایکنالجمنٹ ہے۔ دیکھیں کہ ہم ایز اے پاکستانی ہم ایکنالج کرتے ہیں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جنہوں نے ڈیلیور کیا۔ آپ کمپیئر کریں دس وتھ انڈیا کی اتنی کیجویلٹیز میں، اتنے جہاز گرے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کچھ کا ڈیسائیڈ کیا کہ 100 لوگوں کو ہم کچھ دیں گے، لیکن انہوں نے کہا پبلک نہیں کرنا ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز۔ جب آپ اپنے بہادر لوگوں کو، غازیوں کو آپ ایوارڈ کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، آپ اپنے شہیدوں کو ایکنالج کرتے ہیں، سو دیٹ از دی ڈفرنس۔ اور پاکستان نے کل آپ نے دیکھا جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایئر فورس کے ینگ اسکواڈرن لیڈرز تھے، ونگ کمانڈرز تھے، اور اسپیشلی جب پرائم منسٹر نے جنہوں نے S-400 پہ اسٹرائکس کیے تھے ان کو بتایا کہ یہ وہ ہیں، تو وہ فخر کی بات ہے۔ دیکھیں کہ جذبہ آپ دیکھیں ان میں، چاہے پاکستان کی ایئر فورس تھی یا گراؤنڈ میں آپ کے LOC پہ آپ کے ٹروپس لگے ہوئے تھے جو وہاں بیٹل کر رہے تھے، آپ کی نیوی تیاری کی حالت میں عربین سی میں پیٹرولنگ کر رہی تھی۔ سو تمام افواج کی طرف سے مل کے یہ انہوں نے کیا، تو پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ اٹ از دی سورس آف انسپریشن۔ دیکھیں آنے والے لوگوں کے لیے جو سرو کر رہے ہیں، جو آگے ہیں، سب کے لیے ایک میسج ہے کہ یہاں پہ کہ پاکستان کے لیے آپ دیکھیں ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ایمانی ہے، اور پھر آپ کی پروفیشنلزم ہے، آپ کی ٹریننگ ہے، آپ کی ریڈینس ہے، یہ سارے چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ڈسپائٹ دی فیکٹ انڈیا کے پاس رافیل تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے J-10C سے ان کو سبق سکھا دیا۔ اور ایک اور چیز سر، یہ بھی دیکھیں نا، یہ کل جو ڈسپلے ہوا ہم نے دیکھا، وہ سول ملٹری ڈیوائیڈ کی بڑی بات ہوتی ہے لوگوں میں اور ملٹری میں، کہتے ہیں بہت، لیکن کل کے جو مناظر ہم نے دیکھے انہوں نے یہ بھی بتا دیا
کہ جو ملٹری سے لوگوں کی محبت ہے، پاک آرمی سے لوگوں کی محبت ہے، یہ کسی بھی صورت کم نہیں ہوئی ہے، اور وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ بھی ایکسپوز ہوا، خاص طور پہ کل. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ جس طرح کے میں نے نظارے دیکھے ہیں فیملیز بچوں کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچے اور سارے جس طریقے سے وہ نعرے لگا رہے تھے پاکستان زندہ باد، پاکستان آرم فورسز زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. سو وی ہیو ریگینڈ، یہ مارکے حق نے، یہ بنیاد المرصوص نے اس قوم کو دوبارہ متحد کیا ہے. آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کاؤنٹ کیا، آپ کی ملٹری لیڈرشپ کی جو بہادرانہ ڈیسیجن ہے، جو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ تھی، انہوں نے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس مارکے حق نے has reshaped the future of South Asia, جہاں پہ پاکستان has emerged as a country with relevance internationally. ایک کریڈیبلٹی پاکستان کے بن گئی ہے. پاکستان is a peer competitor انڈیا کے ساتھ دنیا پہ مان گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہائیفنیٹ کر دیا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ. دیٹس وائی دیکھیں ہر ایک آپ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اور سر بھارت تو ہل گیا، ہمارے یہاں اتنے جشن اتنے زور و شور سے منے ہیں کہ بھارت تو ہل گیا. وہاں کچھ خاموشی سی ہے. میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو کوئی جس طرح وہ نارملی کرتے تھے ویسی کوئی آزادی کے کوئی جشن تیاری ان کے یہاں تو کچھ بھی نہیں. 15 کو اب آج بھی خاموشی ہی ہے، اور لوگوں میں جوش ولولہ نہیں ہے بلکہ امبیرسمنٹ ہے. اب لوگوں میں ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ بھائی ہمیں مودی سرکار نے ہمیں کس ڈائریکشن پہ لے کے گئے ہیں، ہمیں جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو ایک وہاں پہ صدمے کی صورتحال ہے، ایک فرسٹریشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کا تمام فوکس ابھی آپ دیکھیں گے وہ ایک آدمی کے اوپر ہے. دے آر obsessed with فیلڈ مارشل عاصم منیر. ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے they feared the most وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ، ان کے کلیئرٹی جو ان کے کانسیپٹ میں ہے. جب ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، جب وہ جموں اینڈ کشمیر کو کہتے ہیں جگلر وین ہے، اور پھر آپ کی کلیئر پالیسی ہے تو وہ سمجھتے ہیں. اور پھر جس طرح انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے اس میں دیکھیں، جب انہوں نے جے ڈی وینس کو میسج دیا گیا تھا ہمارا جواب ہوگا سخت ہوگا، اور تو انہوں نے اکارڈنگلی کنوے کر دیا تھا. سو وہ آپ کی لیڈرشپ ہے، وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اور انہوں نے دیکھیں جب سے یہ فیلڈ مارشل ہے، انہوں نے کہا تھا بھائی کہ ہم نے اسٹیٹس کو کی بات نہیں کرنی ہے، ہم نے اپالوجیز نہیں کرنی ہے، ہم نے ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان کی بات کرنی ہے. وہ تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا ایک پاکستانی کی عزت افغانستان کے تعلقات سے مجھے زیادہ عزیز ہے. تو وہ امپورٹنس ہے. سو وہ آپ کی لیڈرشپ ہے، تو وہی لیڈرشپ ہے پھر یہی ڈفرنس کریٹ کرتی ہے. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.